جسے کہتے ہیں ایک تھنکنگ ہے ان ڈیپ. قرآن گہرائی میں جا کے سمجھا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو سمجھ لو گے نسل بچ جائے گی تمہاری، ورنہ فحاشی اور یعنی کا وہ طوفان آئے گا جو آج ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. اب یہ باتیں تو کتاب قرآن حدیث تک ہے. اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور یہ ٹک ٹاک آ گئے، صحیح ہے، ناچ گانے عام ہو گئے، اب تو گھروں میں بیٹھ کر بچیاں دنیا میں نظر آ رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کر دنیا میں نظر آ رہی ہے. وہ کیمرے کے سامنے دکھا رہی ہے اپنے آپ کو. کیا کر لو گے؟ بعض اوقات باپ کو پتا ہے نہیں پتا، بھائی کو پتا ہے نہیں پتا، وہ دنیا میں مشہور ہوئی بھی ہے. اچھا بعض تو اتنے معاذ اللہ بے حس ہے، یا ہم کیا کہیں گے بے غیرت ہے یا بے دین ہے ذہن ان کے، ان کو پتا ہے ان کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہے، شاید دنیا کی کمائی آ رہی ہے. وہ منع نہیں کرتے، اپریشیٹ کر رہے ہیں الٹا کہ بھائی میری بیٹی فیمس ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے. اب یہ باپ بھی، یہ بھائی بھی، یا وہ شوہر ہے، برابر کا اس گناہ میں شریک ہے. قرآن میں حدیث میں اس کو کہتے ہیں دیوس. ایک لفظ ہے دیوس، شاید کبھی آپ نے سنا ہو، حدیث کی ٹرم ہے دیوس، دال سے دیوس، آخر میں سا آتا ہے. دیوس کہتے ہیں ایسے شخص کو یا ایسا بغیرت آدمی کہ جس کی عورتیں بغیر پردے کے باہر گھومتی ہوں، غیروں سے ملتی ہوں، اپنا حسن دکھاتی ہوں. یہ حدیث میں شرح میں سب لکھا ہوا ہے. اس کو پرواہ نہیں، وہ کہے بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے، میری بیٹی جانے، یہ جانے. باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، وہ دیوس ہے. دیوس یعنی بالکل اللہ کی نگاہ میں بالکل بغیرت آدمی ہے یہ، جس کو اپنی عورتوں کی فکر ہی نہیں ہے. تو اب بتائیں قرآن اتنی سختی سے ان چیزوں کو سمجھا رہا ہے، حتیٰ کہ فاحشہ عورتوں سے پردے کا حکم ہے. اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اپنی عورتوں کو ایسی عورتوں سے بچائیں